وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ دین بھلائی ہے ہمارے اس سلسلے کا یہ 21واں محاضرہ ہے، جس کا عنوان ہے آیت قرآنی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس سے قادیانیت کا وفات مسیح پر استدلال کرنا اور ہماری طرف سے اس کا ابطال۔ یاد رہے کہ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں سابقہ انبیاء کا ذکر ہے۔ تو قادیانیت نے جن 30 آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کیا ہے، ان میں سے پہلی قسم کی 7 آیات پہ ہم بات کر چکے۔ اب دوسری قسم کی وہ آیات، یہ 3 آیتیں ہیں جن میں یہ پہلی آیت ہے جن میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما محمد الا رسول، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو بعض لوگوں نے ارتداد کا ارادہ کر لیا کہ جب نبی ہی نہیں رہا تو پھر کیا فائدہ اس کی امتی ہونے کا۔ ان لوگوں کا یہ زعم تھا کہ نبی مرتا نہیں، کوئی نبی نہیں مرتا۔ اسے ہم اپنی علمی زبان میں کہتے ہیں سلب کلی، یعنی جو نبی ہے اس کے لیے موت نہیں۔ تو جب آپ وفات پا گئے تو گویا آپ نبی نہیں تھے، تو کیا فائدہ آپ کے امتی بننے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باطل گمان کا رد کیا کہ نبوت اور موت میں کوئی منافات نہیں، نبی تو وفات پاتے ہی پاتے ہیں۔ کتنے رسول آپ سے پہلے آئے تھے، اسی طرح حضرت محمد بھی ایک رسول ہیں۔ اللہ کے لیے وفات نہیں، اللہ کے لیے موت نہیں۔ رسول ہونا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے اور اس کو موت نہ آئے۔ اس فاسد عقیدے کے لیے کہ نبوت اور موت میں منافات ہے، یہ دونوں اکٹھی نہیں ہوتے، یہ کہ نبی نہیں مرتا، اس کے رد کے لیے یہ آیت آئی کہ تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا گئے تو وہ نبی نہیں۔ ان سے پہلے کتنے نبی آئے اور انہوں نے وفات بھی پائی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس سلب کلی کا رد کر رہے ہیں کہ کوئی نبی وفات نہیں پاتا۔ اب اس میں ضرورت ہی نہیں کہ سب انبیاء کا ذکر کیا جائے۔ ہاں، آیت نے یہ کہا قد خلت من قبلہ الرسل، کئی رسول آپ سے پہلے گزر چکے، تو اب کئی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ وفات ہی نہیں پائی۔ تو اس آیت سے
دیکھو بالکل سطحی طور پر غور کرنے سے ہی قادیانیت کا استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کا ذکر کیا یا بہت سے انبیاء کا ذکر کیا تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی نہیں، تو کیسے الرسل کا لفظ جو ہے وہ شامل ہے عیسیٰ کو؟ اور یہ ال برائے استغراق ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اگر یہ ہو کہ جو اللہ کے رسول تھے وہ وفات پا چکے تو پھر تو حضرت محمد بھی اللہ کے رسول نہیں رہے، کیونکہ جتنے رسول تھے وہ تو وفات پا چکے، تو وہ خود بھی نہیں رہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم صرف رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول وفات پا چکے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر الاستغراق کے لیے ہے تو اللہ کے رسول تمام کے تمام وہ تھے جو محمد سے پہلے تھے یا حضرت مسیح سے پہلے تھے۔ تو کس قدر یہ غلط استدلال ہے کہ اللہ کے دو عظیم الشان رسول، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الرسل ہیں، ان کی نبوت کی ہی نفی ہو جائے اگر ہم یہ کہیں کہ الرسل سے مراد تمام رسول ہیں، تو تمام رسول تو وہ ہوئے جو آپ سے پہلے ہیں۔ اس پہ حضرت مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی نے شہادت القرآن میں اس کی جلد دوم کے صفحہ 66 میں بہت ہی خوبصورت کلام کیا ہے، جسے میں چاہتا ہوں کہ من و عن نقل کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں معقولی طور پر اس کا بیان اس طرح ہے کہ مشککین کا قول سالبہ کلیہ ہے۔ اب دیکھو یہ ایک علمی بحث ہے، سالبہ کلیہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نبی نہیں مرتا، یہ ہے ان کا قول جو شک کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر ارادہ ارتداد کر رہے ہیں۔ ان کا یہ زعم ہے کہ کوئی نبی نہیں مر سکتا اور خدا تعالیٰ کو اس کی تردید منظور ہے، اور معلوم ہے کہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر کسی امر کو کلیتاً اس کی نفی کی جائے تو اس کی نقیض یعنی اس حکم کو توڑنے کے لیے صرف جزوی بات جو ہے وہ کافی ہوتی ہے کہ جی فلاں آدمی جو ہے دیکھو وہ ایسے ہے۔ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہے، نہ کہ موجبہ کلیہ۔ پس الرسل کا استغراق کے لیے نہ ہوا بلکہ تعریف جنس کے لیے ہوا۔ چونکہ الرسل کلی ہے، اس پہ کوئی کلمہ حاصر نہیں، اس لیے قد خلت من قبل ہی الرسل قضیہ محملہ ہوا، اور معلوم ہے کہ محملہ قوت جزیہ میں ہوتا ہے، لہذا آیت کے معنی ہوئے تحقیق گزر چکے پیشتر اس سے کئی رسول۔ علم منطق میں ایک چیز ہوتی ہے قضیہ کلیہ، جیسے میں یہ کہوں کہ ہر نبی جنتی ہے، یہ کلیہ ہے، اور ایک ہوتا ہے سالبہ کلیہ، میں سے یہ کہوں کوئی بھی کافر جنتی نہیں، یہ سالبہ کلیہ ہے۔ ایک ہوتا ہے موجبہ جزیہ، جیسے میں کہوں کہ بعض مسلمان جنت میں جائیں گے، بعض مسلمان عذاب پائیں گے، یہ جزیہ ہے، جزیہ یعنی بعض کا جہاں حکم ہو۔ تو جب کوئی امر یہ ہماری معقول کے اندر ہے، یعنی انسانوں کے درمیان یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ چیز بالکل نہیں ہو سکتی، تو وہ ایک دفعہ ہو جائے تو اس کی بات غلط ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں موجبہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہے۔ یہ ہے ایک علمی بات۔ مگر اب قرآن حکیم میں کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، اصل میں یہ بات ہے سمجھنے کی کہ قرآن حکیم میں اللہ نے یہ کہا کہ بہت سے رسول گزر چکے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ سب رسول گزر چکے، نہ یہ کہا کہ بعض گزر چکے۔
اسے کہتے ہیں محملہ۔ محملہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کل یا بعض یہ ذکر نہ ہو، عدد ذکر نہ ہو کسی کام میں۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سو گئے، اب یہ ہے کل۔ میں یہ کہوں آپ سب جاگ رہے ہیں، یہ بھی کل ہے۔ میں یہ کہوں کہ بعض سو گئے، یہ جزوی بات ہے۔ میں یہ کہوں کہ بعض جاگ رہے ہیں، یہ جزوی بات ہے۔ میں یہ کہوں کہ لوگ سو رہے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ محمل بات ہے، اس میں نہ کل ہے نہ بعض ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو بات بھی محمل شکل میں ہو وہ جزیے کے حکم میں ہوتی ہے۔ یہ ہے جو مولانا بتانا چاہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات مولانا نے کہی۔ جزیے کا معنی یہ ہے کہ جب بعد رسولوں کی وفات کا ذکر ہے تو عیسیٰ خود ہی نکل جائیں گے، یہ ہے اصل میں مولانا کا استدلال۔ اب وہ قادیانیت کیا چاہتی ہے کہ یہ ثابت کرے کہ تمام رسول فوت ہو چکے، تو مولانا فرما رہے ہیں کہ ال جو ہے یہ تمام کے لیے ہے ہی نہیں، استغراق کے لیے ہے ہی نہیں۔ کیوں کہ سلب کلی جب کوئی ہو تو اس کی نقیض، اس کو توڑنے کے لیے، اس کے نقض کے لیے کلی ایجاب نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، جزوی ایجاب ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ محمل بات ہے، قضیہ محملہ ہے، اور وہ بعد کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ ایک علم منطق میں مسلمہ قاعدہ ہے، وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَّةُ الْمُحْمَلَةَ، کہ جزیہ اور محملہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب میں آپ کو یہ کہوں کہ کچھ سوئے ہوئے ہیں، اب میں نے نہ کل کہا نہ بعض کہا، یا کہا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اب دیکھیں نہ کل کہا نہ بعض، تو اسے کہتے ہیں محمل، یعنی بیان نہیں کیا کہ میں کتنے ہیں، کلن او بعضن، تو یہ نہ بیان کرنے کو محملہ کہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے یہ نہیں کہا کہ کتنے رسول گزر گئے، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہے محملہ، نہ کل کی بات ہے نہ بعض کی بات ہے، لیکن جب کئی کا لفظ بولا تو یہ جزیے کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ ہے جو مولانا نے یہاں فرمایا، بڑی خوبصورت بات کہی۔ میں اسی لیے علماء کو کہتا ہوں کہ جو قادیانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کا رد، وہ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی جو ہیں رحمہ اللہ، ان کی شہادت القرآن کا مطالعہ کریں۔ میں نے بہت اس سے استفادہ کیا ہے اپنے ان محاضرات کے اندر، یہ جو محاضرات مکیہ کے نام سے میری کتاب ہے۔ قادیانی خلافت سے پہلے جناب مولوی نور الدین صاحب نے بھی اس آیت کا ترجمہ اپنی کتاب فصل الخطاب میں یہی کیا ہے۔ یعنی قادیانی خلافت سے معنی یہ ہے کہ حکیم نور الدین جو تھا یہ مرزا غلام احمد کا پہلا خلیفہ تھا، تو جب وہ خلیفہ نہیں بنا تھا تو اس نے یہی ترجمہ کیا تھا جو مولانا نے کیا ہے، یہ مقصد ہے۔ تو یہ اصل میں خیانت کو بتا رہے ہیں مولانا، جو ہم نے کیا، جو مولانا فرما رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو، ابھی انہوں نے نقل کیا ہے صفحہ نمبر 33 سے حصہ اول میں، پس ال کے استغراق نہ ہونے کے سبب تمام رسول فوت شدہ ثابت نہ ہوئے، بلکہ بعض رسول، چونکہ جب کل یا بعض ذکر نہ ہو، یہ ہو محمل بات ہو، تو وہ بعض کے معنی میں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آیت سے بعض رسولوں کی وفات ثابت ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قبل النزول کی یہ آیت دلیل نہیں بن سکی۔ یہ ہے اصل میں مولانا کا کہنا، یہ بلکہ اسی کا ترجمہ ہے جو خلیفہ تھا اس کا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مشککین یہ قول کریں کہ نبی وہ جو ہمیشہ زندہ رہے یا تمام نبی زندہ رہتے ہیں، تو یہ موجبہ کلیہ ہے۔ اب اس میں کیا دعویٰ ہے کہ ہر نبی ہمیشہ زندہ رہے گا، اب اس کا نقض کیسے ہوگا؟
اس کے لیے سلب جزی کافی ہے۔ مثلا کوئی ایک نبی آپ ذکر کر دیں جس کی وفات ہو جائے تو یہ بات جو ہے یہ رد ہو جائے گی، اسے کہتے ہیں سلب جزی جو ہے یہ کافی ہے ایجاب کلی کو توڑنے کے لیے، اس کے لیے سلب کلی ضروری نہیں۔ یہ بہت علمی بات ہے، ایک سمجھنے والی ہے اور ہے معقول، ہماری عام زندگی کی بات ہے۔ جیسے ہم نے ایک دو مثال بھی آپ کو دی ہے پہلے اس کے، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو حرم کے پاس یہ کلاک ٹاور ہے اس پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا، یہ سلب کلی ہے، اور ایک آدمی چڑھ جائے تو اس کی بات ٹوٹ گئی۔ ایسے ہی لوگوں نے جب یہ کہا کہ نبوت یعنی ہر نبی جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، تو اللہ نے اگر ایک وفات شدہ نبی کا ذکر کر دیا تو ان کی تردید کے لیے یہ کافی ہے۔ قرآن کریم نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ ہر نبی کے لیے ہمیشہ رہنا ضروری ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو یہاں تمام وفات شدہ رسولوں کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ غیر معقول بات ہے کہ آپ وہاں پہ تمام کا ذکر کریں، یہاں ایک کا ذکر کافی ہے، یہاں پہ بعض کا ذکر کافی ہے۔ جب ہم یہ کہیں کہ پاکستانی مینار پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا، تو اب ساری دنیا کو چڑھانے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایک کے چڑھنے سے حل ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل بات جو اللہ پاک نے بہت ہی حکیمانہ اسلوب سے بیان کی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی نبی وفات نہیں پا سکتا، تو اللہ نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سے رسول آپ سے پہلے گزر چکے، وفات پا چکے، تو اس میں حضرت عیسیٰ کیسے آ گئے؟ جب بہت سے ہوئے تو سارے تو نہ ہوئے نا، یہ ہے اصل نقطہ اس جگہ پہ۔ تو اس لیے مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ ال جو ہے استغراق کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ نامعقول ہے کہ یہاں ال استغراق کے لیے بولا جائے۔ اب اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ جناب کلاک ٹاور پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا، تو آپ تھوڑا ہے کہ سارے مکے والوں کو چڑھا کے اس کو غلط ثابت کریں گے، ایک کو چڑھا کے ثابت کر دیا آپ نے۔ تو ایسے ہی انسانوں میں یہ چیز معروف ہے کہ سلب کلی کے رد کے لیے، توڑنے کے لیے، نقض کے لیے ایجاب جزی کافی ہوتا ہے۔ یہی اسلوب قرآن حکیم نے اختیار کیا ہے، اور فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، اے لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ ہر نبی ہمیشہ رہے گا، یہ تمہارا زعم غلط ہے۔ بہت سے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر گزر چکے ہیں۔ تو جب بہت سوں کی وفات کا ذکر ہو تو پھر سب کی وفات تو نہیں ہوئی نا، اس لیے اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی وفات پہ قادیانیت کا استدلال خلاف عقل ہے، خلاف منطق ہے، خلاف لغت ہے، خلاف بلاغت بھی ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سب کا ذکر نہ کیا جائے۔ اب یہ واقعی خلاف عقل کام جو ہے قادیانیت نے کیا کہ ال کو استغراقی قرار دیا تاکہ اس کا اپنا مطلب حاصل ہو، اور تمام انبیاء کو وفات شدہ قرار دے کے حضرت عیسیٰ کو بھی ان میں شامل کر دیں۔ اس آیت سے وفات عیسیٰ پر اس طرح استدلال ہم نے کہا یہ خلاف عقل و منطق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو علیم و حکیم ہیں، ان کا کلام علم و حکمت، فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ وہ کیسے ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو خلاف عقل ہو؟ جہاں پہ بعض کے ذکر سے کام چل رہا ہو وہاں پہ تمام کا ذکر کریں۔ مقصود تو کلام سے بعض کا ذکر تھا، وہاں کل کا کیوں ذکر کیا جائے؟ مگر قادیانیت نے تو جائز یا ناجائز طریقے سے اپنا مطلب نکالنا ہے، چاہے اللہ کے کلام پہ قدح اور اعتراض ہی کیوں نہ وارد ہو جائے۔ پھر ایک قادیانی اشکال یہ ہے
کہ لفظ الرسل یہ جمع ہے. اب جب جمع پہ ال آئے گا تو وہ خود ہی استغراق کا فائدہ دے جائے گا. تو ہم اس کے رد کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر ہم نے اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے. تو اس آیت میں ال یہ لفظ رسل پہ جو جمع ہے داخل ہے، مگر یہ استغراق کا فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں آئے. ہاں، حضرت موسیٰ کے بعد آئے ہیں سارے رسول؟ نہیں. ابراہیم کب تھے؟ پہلے تھے. بہت سے رسول حضرت موسیٰ سے پہلے بھی تھے. تو الرسل پہ ال اگر آپ کہیں تمام کے لیے ہے تو پھر تو موسیٰ کے بعد ہی سارے رسول آئے، پہلے کوئی رسول ہی نہیں تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فصلت میں اذ جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس بہت سے رسول آئے. یہاں بھی ال جو ہے جنس کے لیے ہے، جن سے رسول کو بیان کر رہا ہے اور جمع پر داخل ہوا ہے. پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ الْمَثُلَاتِ، یہ سورہ رعد میں ہے کہ بہت سی مثالیں ان سے پہلے گزر چکی. تو اس میں مثلات کا لفظ بھی جمع ہے اور اس پہ بھی ال آیا ہے. تو اب کیا یہ جنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے؟ یقیناً یہ جنس کے لیے ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اسی وقت تمام مثالیں آ چکی ہیں. تو یہ جو ہم نے قرآنی مثالیں ذکر کی ان سب میں ال جمع پہ داخل ہوا ہے، مگر استغراق کا فائدہ نہیں دے رہا بلکہ جنس کا فائدہ دے رہا ہے. یہ ہم نے اس لیے سب چیزوں کو جمع کیا ہے تاکہ قادیانیت کے جو باطل طرز استدلال تھے وہ ان کا ازالہ ہو سکے اور آیت کی درست تفسیر جو ہے سامنے آ سکے. اور درست تفسیر یہی ہے کہ حضرت محمد وما محمد الا رسول، اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سے رسول گزر چکے ہیں. پھر من قبل ہی، یہ جو لفظ ہے من قبل ہی، یہ الرسل کی صفت نہیں، نہ ہی ال جو ہے استغراق کے لیے ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے صرف وہی رسول تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے. تو گویا آپ بھی اللہ کے رسول نہ ہوئے، معاف کرنا. تو یہ سارے نقصانات ہیں ال کو استغراقی ماننے کے. نیز لفظ خلا، اس کا معنی ہے گزرنا. اس کا یہ معنی نہیں وفات پا جانا، نہ یہ معنی ہے معدوم ہو جانا، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. اگر حضرت عیسیٰ بھی اس میں داخل ہوں تو ان کے لیے انتقال یہ ہے کہ وہ زمین سے آسمان پہ چلے گئے. خود مرزا غلام احمد کا ساتھی حکیم نور الدین نے بھی اس کا یہی ترجمہ کیا ہے. تحقیق گزر چکے ہیں پیشتر اس کے کئی رسول. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لفظ خلا جو آیا ہے یہ ان کا انتقال مکانی ہے اور اللہ نے اس کی خبر بھی دے دی. کہاں ہوا حضرت عیسیٰ کا انتقال؟ کس جگہ سے کس طرف؟ بل رفعہ اللہ الیہ. قرآن نے کہا کہ اللہ نے انہیں زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا. تو ان کا یہی انتقال تھا کہ وہ زمین سے آسمان کی طرف منتقل ہو گئے. یہ انتقال وفات نہیں، انتقال موت نہیں. منتقل ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. جیسے آپ اپنے وطن میں تھے اور ابھی آپ مکہ منتقل ہو گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو انتقال کہا جاتا ہے. یہی خلا کا معنی ہے. پھر ایسے ہی قرآن حکیم میں ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا طریقہ جو تم سے پہلے بھی
گزر چکا ہے، اللہ کی بھی سنتیں ہیں، اللہ کے طریقے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں۔ تو اگر خلا کا معنی مر جانا اور مٹ جانا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میری سنت میں تو تبدیلی نہیں ہوتی، پھر کیسے یہ بات صحیح ہوئی؟ تو اللہ کے کلام میں تناقض ثابت ہو گیا، کیونکہ مرزا قادیانی کے مذہب کے موجب پہلی آیت کا مفاد یہ ہے، یعنی جیسے انہوں نے کہا نا خلا کا معنی مر جانا، تو پھر یہ معنی ہوا سنت اللہ التی قد خلت من قبل کا، کہ اللہ کی سنتیں معدوم ہو گئیں، مر گئیں، مٹ گئیں۔ پھر دوسری آیت کا معنی کیا ہوا کہ سنت الہی تبدیل نہیں ہو سکتی، اپنے حالت میں رہتی ہے۔ تو یہ ہے تناقض اللہ کے کلام میں۔ لہذا لفظ خلا اس کا معنی موت نہیں، نہ اس کا معنی عدم ہے، یہ امر باطل ہے۔ یہاں تک ہم نے 3 امور کے بارے میں تحقیق پیش کر دی، 3 امور جن کا ہم نے وعدہ کیا تھا شروع میں کہ ہم جتنے اس آیت میں الفاظ آئے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، تو اب اس میں لفظ خلا کی تحقیق بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کی بھی ہم تحقیق کریں گے۔ اب چوتھے امر کی تحقیق، اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس آیت کے اندر جتنے الفاظ آئے ہیں ان کے وہی معنی ہیں جو قادیانی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے ماقبل انبیاء تھے وہ سب وفات پا چکے ہیں، تب بھی مرزا صاحب کا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ بھی بات سنیں۔ اس لیے کہ اس آیت میں ان انبیاء کا حکم ہے جو عام ہیں، مگر حضرت عیسیٰ کے لیے خصوصی آیات بھی نازل ہوئی۔ یہ بھی قرآن کا ضابطہ ہے کہ اگر عمومی آیات ہیں تو وہ ان لوگوں کو شامل نہیں ہوں گی جن کے لیے خصوصی حکم جو ہے خصوصی آیات میں آ چکا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن حکیم کی یہ آیت موجود ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور لینے والا اور اٹھانے والا ہوں، پھر یہ حکم ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہ حکم ہے عیسیٰ کے لیے کہ ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، اور آج دنیا میں کتنے اہل کتاب ہیں جو آج تک ایمان نہیں لائے؟ تو عیسیٰ کی وفات تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تمام اہل کتاب ایمان نہ لے آئیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جتنی ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے لیے اور ان کے رفع کے لیے اور ان کے نزول کے لیے خصوصی دلائل ہیں۔ تو اگر کوئی حکم عمومی ہو اور پھر بعض خصوصی احکام بھی وارد ہوں شرعی نصوص میں، تو جو خصوصی دلائل قطعی نصوص ہیں ان کے مقابلے میں یہاں پہ مرزا کا استدلال جو ہے وہ ایک عمومی بات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عموم کے مقابلے میں جب خصوص آ جائے تو پھر ترجیح خصوص کو ہوتی ہے۔ یہ بھی معروف قاعدے ہیں، یہ ضابطے ہیں۔ تو پھر بھی مرزا صاحب کا مقصود حاصل نہیں ہوا، کیونکہ دلیل خاص کے مقابلے میں دلیل عام سے استدلال جائز نہیں، یاد رکھیں آپ۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ما قبل کے رسولوں کو وفات دے دی، اور پھر ساتھ ہی اللہ یہ کہہ دیں کہ عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا، اب یہ سمجھیں بات کو کہ ایک ہے دلیل عام انبیاء کی وفات، اور ایک ہے دلیل خاص جس سے عیسیٰ کا رفع اللہ بیان کر رہے ہیں۔ تو جب ایک طرف دلیل عام ہو اور دوسری طرف دلیل خاص ہو تو حکم یہ ہے کہ دلیل خاص جو ہے اس کے مقابلے میں
دلیل عام سے استدلال درست نہیں۔ تو یہاں تک ہم نے ان آیات، اس آیت کے اندر وارد مفردات جو ہیں پہلے اس کی اصل تحقیق کی، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر قادیانیت کے بتائے ہوئے معانی کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب قرآن حکیم میں یا ہمارے عام کلام میں یا انسانوں کا کلام ہو، اللہ کا کلام ہو، رسول اللہ کا کلام ہو، تو جب عمومی کوئی بات ہو تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، اور جب کوئی خصوص دلیل ہو، خاص شخص کا کوئی حکم ہو تو اس کی بات پھر علیحدہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی ایک اور مثال ہم دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ من نطفۃ امشاج، مخلوق نقطے سے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ غور کریں کہ کیا آدم بھی اسی طرح پیدا ہوئے جیسے ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں؟ اسی طرح پیدا ہوئے؟ کیا عیسیٰ بھی ایسے پیدا ہوئے؟ کیوں؟ آپ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ آدم کے لیے خصوصی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر عیسیٰ کے لیے فرمایا کہ ہم نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ ہے خصوصی دلیل۔ تو جب ایک عام چیز ہو اور ساتھ ہی خصوصی دلیل بھی آ جائے تو پھر خصوصی دلیل جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام بھی انسان ہے، کوئی آدمی کہے کہ اب وہ بھی انسان ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تو اب جناب علی وہ بھی نطفے سے پیدا ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں، ایک منطق کی بات ہے سمجھنے کی، اور چونکہ آدم علیہ السلام بھی انسان ہیں اس لیے بموجب امرو ہی صاحب، وہ جو پہلے نہیں بیان کر رہے تھے کہ یہ عمومی انسانوں کی وفات کا ذکر ہے، تو عیسیٰ بھی اس میں شامل ہو گئے چونکہ ماقبل کے نبی ہیں۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی بتاؤ کہ پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی کیا مادہ نطفہ سے ثابت ہو گئی؟ تو یہ بالکل باطل چیز ہے، وہ بھی اسے باطل مانتے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام واقعی انسان ہے اور سب انسان نطفے سے پیدا ہوئے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ آدم نطفے سے پیدا ہوئے، کیونکہ آدم کے لیے خصوصی پیدائش کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ دلیل خاص سے ثابت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کیسے ہوئی تھی؟ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، روح القدس نے پھونک ماری۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ نطفے سے۔ حدیث میں ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ خصوصی دلیل ہے۔ تو خصوصی دلیل جو ہے جب کوئی امر اس سے ثابت ہو تو وہ عمومی حکم سے خارج ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں بات۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع خصوصی دلیل سے ثابت ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے، تو اب پہلے انبیاء کی وفات کا اگر ذکر ہو تو حضرت عیسیٰ کی وفات اس سے ثابت نہیں ہوگی، چونکہ خاص دلیل سے ان کا رفع ثابت ہو چکا۔ تو جس طرح حضرت آدم کا استثناء ہو گیا، حوا کا استثناء ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس عمومی حکم سے اخراج ہو گیا، تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قد خلت من قبلہ الرسل کے عمومی حکم سے خارج رہیں گے، اور ان کی وفات اس آیت سے ثابت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی قادیانیت کی اور مرزا قادیانیت کی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ کہ یہاں تک ہم نے اس آیت قرآنی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر قادیانیت کے استدلالات کو کئی وجوہ سے باطل کر دیا ہے۔ اب ہماری گزارش ہے ابنائے ملت قادیانیت سے کہ وہ
اپنے مرزا صاحب کے طرز استدلال پہ بھی غور کر لیں اور ہماری وجوہ استدلال کا بھی بنظر غیر مطالعہ کر لیں، تو انشاءاللہ ان پر حق واضح ہو جائے گا اور سبیل ہدا تک وہ آسانی سے پہنچ جا سکیں گے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں بھی حق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، وہ تاحال زندہ ہیں اور وہ نازل ہوں گے، پھر اس دنیا میں آئیں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، اور ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ہستی پہ جو عدل و انصاف کو قائم کرنے کی ذمہ داری لگائی ہے وہ اس کو پورا کریں گے، اور اس امت کے اندر شامل ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم الشرائع کی اللہ ان سے خدمت لے گا۔ تو ہماری آخر میں گزارش ہے ابنائے ملت قادیانیت سے کہ ہم نے اس سلسلے میں جو پیش کیا ہے وہ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ سبیل ہدا تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔ فالحمد للہ علی ذالک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد خاتم النبیین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔